السلام علیکم، میں ہوں سید رضی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اہم خبر دیں آپ کو، اسد عمر کی MPO کے تحت گرفتاری کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسد عمر کو رہا کرنے کا حکم۔ 2 کیسز میں ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے حسین چودھری سے۔ حسین، کیا تفصیلات؟ جی بالکل، اسد عمر کو اہم ریلیف ملا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی آج کل کوئی بھی رہنما جیل سے نکلتا ہے اسے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کا آغاز یہیں سے کیا اور ڈاکٹر بابر اعوان جو کہ وکیل کے اسد عمر کے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست تو رہائی کی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بابر اعوان نے کہا کہ پریس کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ 2 کیسوں میں ضمانت کی درخواست، حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ یہ وہ 2 کیسز ہیں جن میں جب وہ درج ہوئے مقدمات تو اسد عمر شہر میں ہی نہیں تھے۔ ایک ایسا کیس ہے جس میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ عبوری ضمانت پر تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اسد عمر کے خلاف 11 مقدمات جو ہے وہ درج ہیں، تاہم 2 میں عبوری ضمانت کی ہم درخواست دائر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اسد عمر چونکہ گرفتار ہیں، اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں تو ہمیں 2 دن کا وقت دیا جائے تاکہ ہم متعلقہ عدالت میں پیش ہوں۔ عدالت نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی طرز کا بیان حلفی جمع کروائیں، اور اگر بیان حلفی کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا سیاسی کیریئر پھر آپ بھول جائیں۔ جس کے بعد عدالت نے MPO کے تحت اسد عمر کی جو گرفتاری تھی اسے کالعدم قرار دے دیا ہے اور انہیں فوری رہا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسین چودھری ان تفصیلات کے لیے۔ ایک اور اہم خبر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس تفتیشی